وہ اندھیری رات تھی، ابر گرم زور و شور سے برس رہا تھا، بادلوں کی گرج دل دہلانے والی تھی، بجلی کی چمک کسی بھی لمحے آنکھوں کی روشنی زائل کر دینے کو تیار تھی۔ ایسے میں اپنے گھر سے نکلنا بے وقوفی تھا، اور یہ بے وقوفی ساجد اور اس کے 3 دوست کر چکے تھے۔ ساجد، واجد، تانیہ اور سحر ویکینڈ منانے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ یار واجد، کیا سہانا موسم ہے، کیوں نہ لانگ ڈرائیو پر چلا جائے؟ پاگل ہو تم، موسم دیکھا ہے تم نے؟ کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے۔ سحر نے لہراتی زلفوں کو سمیٹتے ہوئے ساجد کی بات کا جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے تم بارش سے ڈرتی ہو؟ ساجد نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ 1 گھنٹے بعد سحر، تانیہ اور واجد نیو ایڈن گراؤنڈ میں جمع ہو گئے۔ اب بس ساجد کا انتظار تھا۔ 2 منٹ بعد وہ بھی کار لے کر آ گیا۔ گاڑی چلتی چلی جا رہی تھی سنسان سڑک پر۔ اچانک ایک جھٹکے سے ساجد نے بریک لگائی۔ کیا ہوا؟ بریک کیوں لگائی؟ پتہ نہیں، خود بخود بریک لگ گئی۔ یار جلدی کر، سحر کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس سنسان سڑک سے اجھل ہونا چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ واجد نے پوچھا۔ لگتا ہے انجن میں پانی چلا گیا۔ اچانک کوئی باہر سے ونڈو کھٹکھٹانے لگا۔ کون؟ موسلا دھار بارش کی وجہ سے باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ واجد کی آواز میں کپکپاہٹ آ گئی۔ یار دروازہ مت کھولنا، واجد نے سمجھایا، مگر ساجد نے نہ مانا۔ اس نے دروازہ کھولا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک تیز ہواؤں نے کار کا رخ کر لیا۔ بارش کی بوندیں کار میں داخل ہونے لگی۔ یار جلدی اندر آ۔ ایک بار پھر ونڈو پر دستک ہوئی، مگر اس بار ایک سایہ بھی نمودار ہوا۔ ساجد نے غصے میں دروازہ کھول لیا۔ کیا ہے؟ کیوں بار بار تنگ کر رہے ہو؟ ساجد نے باہر نکلتے ہی اس پر جملے کسنا شروع کر دیے، مگر وہ بوڑھا شخص خاموشی سے عصا کے سہارے کھڑا اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس کا چہرہ لمبے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا آدھا، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ بیٹا، یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جنگل روحوں کا بھوکا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ یہ تمہیں بھی کھا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ ساجد نے شانے اچکائے اور بوڑھے شخص کو روکا۔ اس کی ہنسی پہلی بار نظر آئی۔ سب اس بوڑھے شخص کے پیچھے چل دیے۔ سنسان سڑک پر بارش کی بوندوں کے ساتھ ان سب کے قدموں کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ 1 میٹر کے فاصلے پر ایک حویلی نظر آئی، لوہے کا جالی دار گیٹ طوفانی ہوا میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز پیدا کر رہا تھا۔ ایک بار پھر بجلی چمکی۔ سب نے پہلی بار اس حویلی کی ہولناکی کو دیکھا۔ پوری حویلی پر سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی آہٹ اس حویلی کے باہر ہی سے سنی جا سکتی تھی۔ بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر مین گیٹ کھولا۔ سب اندر چلے گئے۔ سب دوست بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ سب کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ حویلی میں اندھیرا تھا۔ کتنی سنسان ہے یہ حویلی، آگے بڑھتے ہوئے تانیہ نے کہا۔ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ دروازہ؟ یہ حویلی 100 سال پرانی ہے۔ سب دروازے جام ہو چکے ہیں، کب کھلتے ہیں کب بند ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ خیر تم اوپر چلے جاؤ، آرام کرو۔ بوڑھا شخص کچن میں چلا گیا، پھر 4 کینڈلز ہاتھ میں لیے واپس آیا۔ یہ لو، یہاں روشنی صرف انہی سے ہوتی ہے، اور یاد رہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا، ورنہ۔ کھسیانی ہنسی کے ساتھ وہ واپس کچن میں چلا گیا۔ کچن میں جاتے ہی وہ ہنسی غائب ہو گئی۔ بجلی کی چمک نے ایک بار پھر اندھیری حویلی کو نیلی روشنی سے جگمگا دیا۔ سب دھیمے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اوپر کی منزل پر 4 دروازے تھے۔ سب ایک ایک کمرے میں چلے گئے، یعنی اس وقت وہ سب تنہا اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ تانیہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔
उसमें एक टूटा हुआ बेड था जिसको स्याह कपड़े से ढका हुआ था। एक टूटी हुई अलमारी थी। बरसात ने उस अलमारी को जाम कर दिया था। वो उसे खोलने की कोशिश कर रही थी, एक जोरदार झटके से दरवाजा खुला। उसमें उसे एक मकड़ी नजर आई, बड़ी सी। उसको देखते ही उसकी चीखें निकल गईं। वो डर कर बेड पर चादर ओढ़कर लेट गई। एक कपकपी उस पर तारी थी। अचानक उसे आवाजें आने लगीं, बहुत भयानक सी। एक चीख की आवाज आई। वो डर गई, उठ बैठी। कदमों की आहट उसे सुनाई देने लगी। वो डरते हुए दरवाजे के करीब गई। कौन है, कौन है? लरजते लबों से पूछा, मगर कोई जवाब न आया। उसने दरवाजा खोला, मगर वहां कोई नहीं था। लंबे सांस लेते हुए वो आगे बढ़ी, मगर अंधेरे के सिवा कुछ नजर न आया। बिजली चमकी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां कोई दरवाजा न था। वो दरवाजे जिनके जरिए सहर, वाजिद और साजिद अपने अपने कमरों में दाखिल हुए थे, सब गायब हो गए थे। साजिद, वाजिद, सहर, वो चिल्लाने लगी। गरज चमक में इजाफा हो गया। वो वापस मुड़ी। एक और झटका लगा। उसके कमरे का भी दरवाजा वहां नहीं था, सिर्फ दीवार थी। वो घबरा गई। एक साया नमूदार हुआ, मगर वो फिर आंखों से ओझल हो गया। हर तरफ अंधेरा छा गया। वो चिल्लाने लगी, मगर वहां कोई न आया। अब देखते हैं साजिद के साथ क्या हुआ। बिजली की चमक ने दीवार पर एक साया बनाया। वो चौंक कर उठ बैठा। पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। खौफ उसके चेहरे से जाहिर होने लगा। कदमों की आवाज कमरे के बाहर सुनाई देने लगी। उसने हाथ में कैंडल ली और नंगे पांव दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और वहशत थी। वो आगे बढ़ा और वाजिद के कमरे का दरवाजा खटखटाया, मगर उसने दरवाजा न खोला। अचानक सहर के कमरे से एक चीख की आवाज आई। सहर, तुम ठीक हो ना? दरवाजा खोलो। वो दरवाजा खटखटाने लगा, मगर कोई जवाब न आया। चीख भी गायब हो गई। पुरस्रार खामोशी ने आ घेरा। उसे ऐसा महसूस हुआ कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तानिया का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वो आगे बढ़ा, कमरे में दाखिल हुआ, मगर तानिया मौजूद न थी। तानिया, उसने पुकारा, मगर कोई जवाब न आया। वो चलते चलते सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। किचन से आहट सुनाई दी। तानिया, ये तुम हो? उसने नीचे झांकते हुए पूछा, मगर कोई जवाब न आया। आहट मजीद तेज हो गई। वो लरजते हुए कदमों के साथ सीढ़ियां उतरने लगा। एक आहट सुनाई देती, ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई उसके साथ साथ नीचे उतर रहा हो। वो कदमों की आवाज थी। उसने अपने आगे पीछे देखा, मगर कोई नजर न आया। तेज हवा से उसकी कैंडल बुझ गई। अंधेरे ने आ घेरा। हवेली के मेन गेट पर दस्तक होने लगी, मगर जब वो उसके पास गया तो दस्तक की आवाज बंद हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। वो पलटा तो एक साया किचन में जाता दिखाई दिया। वो धीमे कदमों के साथ बढ़ने लगा। वो बरसात के मौसम में भी पसीने से शराबोर था। ये पसीना खौफ का था। वो किचन के दरवाजे के करीब था। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, उसके शानों पर किसी ने हाथ रखा। एक चीख की आवाज गूंजी। आहिस्ता से वो पलटा तो वो तानिया थी। तुम? उसकी आवाज हकलाने लगी। साजिद, इस हवेली में कुछ न कुछ गड़बड़ है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। हमें बाकी दोनों को भी बताना चाहिए। उफ, कितनी गर्मी है। वाजिद ने अपनी शर्ट उतारकर जमीन पर फेंकी और दोबारा बेड पर लेट गया। चंद सेकंड बाद वही शर्ट किसी ने जमीन से उसके मुंह पर उछाल दी। वो चौंक गया। इधर उधर देखा, खिड़की खुली थी। लगता है हवा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। उसने अपने हाथ बाहर की तरफ खिड़की को बंद करने की गर्ज से बढ़ाया,
تو ایک سرخ رنگ کی بوند اس کے بازو پر نمودار ہوئی۔ اس نے غور سے دیکھا، وہ خون کی بوند تھی۔ اس نے باہر جھانکا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، اور اگلے پل جب اس نے اپنے بازوؤں پر نظر دوڑائی تو خون غائب ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یہ مسکراہٹ اس وقت غائب ہو گئی جب اس نے اپنے زیب تن کیے بنیان پر خون کے چھینٹے دیکھے۔ اس نے انہیں بھی معمولی لیا اور کھڑکی بند کر دی اور پھر واپس جا کر لیٹ گیا۔ جیسے ہی وہ لیٹا، ایک تیز دھار خنجر کا سایہ اس کو دیوار پر نظر آیا۔ کیا ہوا سحر، تمہاری یہ حالت؟ تانیہ اور ساجد کے پاس بھاگتی ہوئی سحر جب پہنچی تو انہوں نے سوال کیا، یار یہاں کمرے میں کوئی ہے؟ یعنی میرے کمرے میں مجھے چیخ کی آواز سنائی دے رہی تھی، بار بار ایک آہٹ آ رہی تھی۔ اب بس یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں، جلدی سے واجد کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ اچانک ساجد کو اپنے پاؤں گیلے محسوس ہوئے۔ کینڈل بھی بار بار بجھ رہی تھی، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں کچھ ہے، میرے پاؤں گیلے ہو رہے ہیں۔ سب کی نظر زمین پر تھی۔ بجلی دوبارہ چمکی، سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساجد کے پاؤں خون میں سرخ ہو چکے تھے۔ خوف کے سبب اس کے ہاتھ سے کینڈل نیچے گر گئی۔ تانیہ اور سحر کی سسکیاں پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کیونکہ خون واجد کی لاش سے آ رہا تھا۔ اس کا سر کٹا ہوا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ سحر کی چیخ نکل گئی۔ ساجد کو بھی جھٹکا لگا۔ اس نے دونوں کا ہاتھ پکڑا، چلو یہاں سے۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے آئے مگر ایک آہٹ ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ مین گیٹ کی طرف بڑھے تو گیٹ کھلا ہی نہیں۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ یہ واجد کی آواز تھی۔ تینوں ڈر گئے۔ وہ بنیان پہنا ہوا تھا اور بنیان پر خون کے نشانات تھے، مگر میں تو کیا، تم تو مر چکے ہو۔ ارے کیا ہو گیا ہے تم کو؟ میں تمہارے سامنے زندہ ہوں، تمہارے بازو سے خون نکل رہا ہے۔ ساجد نے دیوار کے ساتھ لگے ایک گلدان کو اس پر پھینکا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہارے بازو سے خون نکل رہا ہے، جب اتنی زور سے مارو گے تو خون تو بہے گا نا۔ اگر تم زندہ ہو تو وہ لاش کس کی تھی؟ کون سی لاش؟ کیسی لاش؟ واجد جھلا گیا۔ یار ہمیں جتنا جلد ہو سکے اس خونی حویلی سے نکل جانا چاہیے۔ اس حویلی میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے، یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ مگر اس بارش میں کہاں جائیں گے ہم؟ کہیں بھی یار، مگر اس حویلی میں اب نہیں رک سکتے۔ سحر دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی مگر دروازہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یار دروازہ نہیں کھل رہا، اس حویلی سے نکلنا اتنا آسان نہیں۔ ایک کھسیانی ہنسی ہوا میں گونجی۔ سب ادھر ادھر دیکھنے لگے مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ بجلی کی چمک بھی اس آواز کے ساتھ بالکل رک چکی تھی۔ کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟ ساجد نے للکارا۔ تمہاری موت۔ ایک سایہ ان کے سامنے نمودار ہوا۔ بجلی چمکنے لگی، بادل گرجنے لگے۔ وہ سایہ ہر گزرتے لمحے میں اپنی شکل بدل رہا تھا۔ پہلے وہ ساجد کی شکل میں ظاہر ہوا، پھر سحر کی شکل میں نظر آیا اور اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ سب پر وحشت طاری تھی۔ دروازہ کھولنے کی کوشش مگر وہ بند رہا۔ سب نے باہر کے راستے کی تلاش شروع کر دی مگر راستہ نہ ملا۔ چیخوں کی آواز تیز سے تیز ہو گئی۔ بجلی کی چمک نے سب کو جدا کر دیا۔ اگلے ہی لمحے سب ایک دوسرے کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ رات کا طوفان اب تھم چکا تھا۔ اندھیرا ختم ہو گیا تھا، روشنی ہو گئی تھی۔ ایمبولینس کی آوازیں حویلی کے اندر سنائی دے رہی تھی۔ 4 لاشیں ان میں رکھی جا چکی تھیں۔ سب ان لاشوں کی حالت کو دیکھ کر حیران تھے۔ 3 کی موت ایک ہی طریقے سے ہوئی تھی۔ تینوں نے اپنی نبض کاٹ لی تھی۔ جسم پر کسی بھی قسم کے خراشوں کے نشانات نہ تھے سوائے ایک لاش کے۔ اس کا سر دھڑ سے جدا تھا۔ ایک تیز دھار خنجر سے اس کا سر کاٹا گیا تھا۔ خنجر بھی آلے کے پاس ملا
مگر اس پر چاروں کے انگلیوں کے نشانات تھے۔ اسی خنجر سے سب کی نبض کاٹی گئی تھی یا پھر خود انہوں نے کاٹی تھی۔ اس کیس کو سلجھانے میں پولیس ناکام رہی۔ وہ اندھیری رات